اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرۃ۔ آج کا میرا موضوع حضرت امام حسن علیہ السلام کے متعلق ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام 2 مارچ 1 اپریل 625 عیسوی 15 رمضان 3 ہجری کو مدینہ شریف میں پیدا ہوئے۔ حضرت علی نے آپ کا نام حرب رکھا، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام کا نام حسن علیہ السلام رکھا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی پیدائش پر بہت خوش تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام کے کان میں اذان دی اور اپنا لاب دہن آپ علیہ السلام کے منہ میں ڈالا۔ پیدائش کے 7ویں دن عقیقے میں 2 مینڈے ذبح کیے اور سل کے بار اتار کر ان کے برابر چاندی خیرات کی۔ 2 اپریل 670 عیسوی 28 صفر بروز جمعرات سن 49 یا 50 ہجری میں مدینے میں شہید ہو گئے۔ قبر مبارک جنت البقیع میں موجود ہے۔ ایک شرح ہے صحیح مسلم کی، اس مسلم کی شرح میں ہمارے پیارے امام حسن علیہ السلام کے متعلق جو شہادت ہوئی ہے اس کے متعلق تھوڑی سی تفصیل ہے۔ صفحہ نمبر 982، کتاب و باب قائم ہے کتاب فضائل صحابہ۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی بیوی جعدہ بن الاشعث بن قیس نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا، جس کی وجہ سے 40 دن بیمار رہے اور پھر دنیا سے پردہ کر گئے۔ جب ان کا مرض زیادہ ہو گیا تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھے 3 بار زہر پلایا گیا، لیکن اس بار زیادہ شدید زہر تھا جس سے میرا جگر کٹ گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، آپ کو کس نے زہر دیا؟ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا آپ ان کو قتل کر دو گے؟ میں نے ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے۔ وفات کے وقت حضرت امام حسن علیہ السلام نے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کو پیغام بھیجا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں۔ یہ پیغام 2 دفعہ بھیجا اور دونوں دفعہ انہوں نے اجازت دے دی، لیکن اس وقت کے بنو امیہ کے عمرہ نے مزاحمت کی اور آپ علیہ السلام کی دوسری وصیت کے مطابق آپ کو جنت البقیع میں سپرد کیا گیا۔ مزید روایت ہے میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی بیوی کو بھاری رقم اور یزید ملعون کے ساتھ شادی کی پیشکش کی گئی تھی، جس کی وجہ سے حضرت امام حسن علیہ السلام کو آپ کی بیوی نے زہر دے کر شہید کیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی آل میں سے کربلا کے دن حضرت حسن مصنع رضی اللہ عنہ زندہ بچ گئے۔ ظالموں نے حضرت مصنع رضی اللہ عنہ کو مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ زندہ رہے اور ان کی آل سے اولیاء اللہ کے امام حضرت غوث العظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ پیدا ہوئے اور یوں قادری سلسلہ شروع ہوا۔ اصل میں یہ قادری سلسلہ حضرت امام حسن علیہ السلام کا سلسلہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن علیہ السلام کے متعلق کیا فرمایا ہے، وہ چند احادیث یہاں بیان کر رہا ہوں، جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی کیا شان ہے، جن کو ظالموں نے شہید کر دیا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، یہ دیکھیں جامع ترمذی ہے اور جلد 2 میں صفحہ نمبر 723 ہے، صفحہ نمبر 723، اس کی صفحہ نمبر 723 پہ یہ حدیث موجود ہے اور اس کے حدیث نمبر ہے، یہ دیکھیے صفحہ نمبر 730 اور حدیث نمبر ہے 1703، یہ دیکھیں 1703۔ یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ حدیث صحیح حسن ہے، یعنی یہ حدیث صحیح ہے، اس ترمذی کے اندر موجود ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اب دیکھو بخاری شریف ہے یہ، اور اس کا جلد ہے 2، صفحہ نمبر 372 اور 373۔
یہ دیکھیے صفحہ نمبر 372 اور 373، صفحہ نمبر 372 اور 373، اور حدیث یہاں سے شروع ہوتی ہے. حدیث کا نمبر ہے 830، یہ 830 نمبر حدیث. یہ حدیث میں ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز حسن علیہ السلام کو باہر نکالا اور ممبر پر لے کر ان پر چڑھ گیا. فرمایا لوگو یہ میرا بیٹا سردار ہے اور شاید اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہ کو ملا دے گا. یہ حدیث کی کتاب بخاری شریف ہے، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اسی کے اندر ایک اور حدیث ہے، صفحہ نمبر ہے 418. یہ دیکھیے 418 صفحہ نمبر. اس 418 صفحہ نمبر میں حدیث ہے، اور یہ دیکھیے 418 یہ 418 نمبر صفحہ نمبر ہے، اور حدیث نمبر 939، یہ 939 کی حدیث ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ سے اس کی روایت ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انس نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ حضرت حسن علی بن علی رضی اللہ عنہ سے کوئی گناہ نہیں. یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ مشابہ رکھتے تھے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جو جامع ترمذی کی ہے، اسی کے متعلق ہے، اور جامع ترمذی کی حدیث نمبر ہے، یہ دیکھیں جامع ترمذی جلد دوم صفحہ نمبر 733، صفحہ نمبر 733. یہ دیکھیں صفحہ نمبر 733، صفحہ 733، اور یہ دیکھیں صفحہ، یہ صفحہ 733 ہے، اور حدیث نمبر 1714، یہ حدیث نمبر 1714، یہ حدیث 1714. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سینے سے سر تک، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سینے سے نیچے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مشابہ تھے. یعنی اس میں حدیث میں موجود، اس حدیث میں اور کنفرمیشن ہوتی ہے کہ اس میں امام حسن رضی اللہ عنہ سینے سے اوپر اور امام حسین علیہ السلام سینے سے نیچے ہے. اسی جامع ترمذی میں صفحہ نمبر یہ دیکھیے دوم ہے اور ترمذی ہے، اور اس میں صفحہ نمبر ہے 735. اسی کے آگے 735 میں، یہ 735 ہے صفحہ نمبر، 735 ہے، اور حدیث نمبر ہے 1719، 1719، یہ حدیث نمبر ہے 1719. حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو کندھے پہ اٹھائے ہوئے یہ دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ. یہ حدیث حسن صحیح ہے، اس کے اندر فرماتے ہیں کہ حسن ہے. اب آپ کو میں ایک اور حدیث سناتا ہوں، وہ ہے ابو داؤد کی. ابو داؤد ہے جلد سوم، یہ دیکھیں ابو داؤد جلد سوم صفحہ نمبر 354، صفحہ نمبر 356، سوری صفحہ نمبر ہے 356، اور حدیث نمبر 886. یہ دیکھیے صفحہ نمبر اور 886 سب حدیث نمبر ہے. یہ حدیث تھوڑی سی بڑی ہے، اس میں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے صرف وہی حدیث بیان کی گئی ہے جس سے حدیث کے لشکر میں دھسنے کا ذکر آتا ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کا کیا حالت ہوگی جو کہ اس لشکر میں بعد ناخواستہ داخل ہوا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام لوگ زمین میں دھس جائیں گے، لیکن ان لوگوں کا آخرت میں انجام ان کی نیت کے مطابق ہوگا. اور امام ابو داؤد فرماتے ہیں بے واسطہ ہارون اور ان کے حضرت علی عنہ سے فرمایا، انہوں نے اپنے صاحبزادہ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا میرا بیٹا سردار ہوگا. جس طریقے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام تجویز فرمایا، ان قریب ان کی نسل سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا وہ تمہارے نبی کے نام موسوم ہوگا، یعنی نبی کا ہم نام ہوگا، اور عادت و خصلت میں بھی ان کے مشابہ ہوگا، لیکن شکل و صورت میں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا واقعہ بیان کرتے فرمایا وہ شخص روئے زمین کو عدل سے بھر دے گا. تذکرہ فرماتے کہ عبداللہ کی روایت میں ہارون نے عمر بن قیس سے روایت کیا ہے
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ امام حسن علیہ السلام کی آل سے امام مہدی علیہ السلام دنیا میں آئیں گے. یہ حدیث ہے، یہ ابو داؤد کی ہے، اور یہ اس میں باب جو کام ہے نا کتاب المہدی ہے، اس میں باب جو کام ہے کتاب المہدی ہے. یہ دیکھیے اس میں جلد سوم کے اندر ہے، لیکن آج کل جو لوگ حدیثیں سناتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ امام حسین کی آل میں سے ہوں گے، لیکن اس میں جو یہ حدیث ہے جو ابو داؤد کے اندر موجود ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ امام حسن کی آل سے اس میں ہوگا. جامع ترمذی ہے اور جلد نمبر ہے 2 اور صفحہ نمبر ہے 731. یہ دیکھیے صفحہ 731 اور حدیث نمبر ہے 1705. 1705 حدیث نمبر ہے. عبد الرحمن بن ابی نام رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک عراقی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کپڑے پر مچھر کا خون لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا اس کی طرف دیکھو، مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھتا ہے، حالانکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے نواسے کو شہید کیا، اور میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام میرے دنیا کے پھول ہیں. یہ حدیث صحیح ہے. یہ دیکھیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی کے اندر سے حدیث ہے، اس میں فرما رہے ہیں کہ میرے پھول ہیں، دنیا کے پھول ہیں. ایک اور حدیث جو ابن ماجہ کی ہے، یہ دیکھیے ابن ماجہ اور جلد ہے اول، صفحہ نمبر 71، صفحہ نمبر 71، یہ دیکھیے 71 اور حدیث نمبر 139. یہ وہ حدیث نمبر 139. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حسن حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. یہ اس کتاب کے اندر موجود ہے. میں نے چند حدیثیں مختلف احادیث کی کتاب جن کو سارے فقہ مانتے ہیں وہ میں نے بیان کیے ہیں. یہ چند حدیثیں یہاں بیان کی گئی جس سے حضرت امام حسن علیہ السلام کی شان معلوم ہوتی ہے. ہمارے پیارے حسن علیہ السلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے پھول ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. جو حسن علیہ السلام سے محبت کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا. جو کوئی حسن علیہ السلام سے بغض رکھے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض کرے گا. حضرت حسن علیہ السلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ رکھتے تھے. اور پھر فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، 2 گروہ کو ایک کر دے گا. اور واقعی امیر معاویہ سے معاہدہ کر کے 2 گروہ کو ایک کر دیا. اور پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق حضرت امام حسن علیہ السلام کی آل میں ہوگا. تو ہمیں حضرت امام حسن علیہ السلام کی شان پہچاننی ہے، حضرت امام حسن علیہ السلام سے محبت کرنی ہے اور ان کا دن منانا ہے. اسی طرح دن منانا ہے جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے شہیدوں کا دن منایا تھا. اللہ تعالی ہمیں شان حسن علیہ السلام اور شان امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان سے سچی پکی محبت عطا فرما. ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا نام ہوا، ان کے راستے بچا جن پہ تیرا غضب ہوا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ من عطاء الفضل.